بھائیو خیر کی چابی بنو، شر کا تالا بنو، ان خوش نصیبوں میں سے بنو جن کے ذریعے دنیا میں بولو خیر پھیلے، بلائی پھیلے. ان خوش نصیبوں میں سے بنو جن کے ذریعے دنیا میں بلائی پھیلے، خیر پھیلے. اور برائی کے دروازوں کے لیے رکاوٹ بنو. ان بد نصیبوں میں نہ بنو جن کے ذریعے دنیا میں شر پھیلے، برائی پھیلے. یہ میسج ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، 1953 میں پہلی جماعت امریکہ پانی کے جہاز سے گئی، بائی شپ. اس زمانے میں بائی شپ مسافروں کے سفر کرنے کا رواج تھا، اور بائی شپ کرایہ بہت کم ہوتا تھا. حاجی بھی بائی شپ جاتے تھے. سارے ہندوستان کے حاجی بمبئی میں جمع ہوتے تھے اور بمبئی سے بائی شپ جاتے تھے. بائی شپ جانے آنے کا کرایہ حج کا 300 روپے تھا. کتنا؟ You will not believe it. 300 روپے میں ٹمکرو نہیں جاتے ہو. تو خیر پہلی جماعت گئی تو ان کو 1 مہینہ لگا سمندر میں ٹو ریچ نیو یارک. 1 مہینہ. 1 مہینے تک نیچے سمندر، اوپر آسمان. نیچے سمندر، اوپر آسمان، اور کچھ نہیں. صبح اٹھو تو سمندر آسمان، سو تو سمندر آسمان. جب وہ جہاز نیو یارک کے قریب پہنچا تو کیپٹن وہ اپنے روم سے اتر کر ان کے پاس آیا. کیپٹن آج بھی بڑے بڑے جہازوں کے انگریز ہوتے ہیں، یورپین. آج بھی بڑے جہازوں کے کیپٹن وہی ہوتے ہیں، یورپین. اور وہ بڑے مغرور ہوتے ہیں، ایروگینٹ، بڑے ایروگینٹ. وہ کالے آدمی سے بات بھی نہیں کرتے. کالا کا تو تمہیں بولیں گے نہیں میں گورا چھونا اور کو. ان کے نزدیک ایوری نان یورپین از اے بلیکی. ہر نان یورپین جو ہے انہیں کالا کے تختی بھی گورا رندے انہیں بلیک ہی چنے. تو یہ بڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں اور کالے آدمی سے بات کرنے کو بھی بات بھی نہیں کرتے. تو ایسا ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اپنے کیبن سے اتر کر. تو جماعت کو بڑا تعجب ہوا. اس نے آ کر یہ کہا کہ میں اس روٹ پر نیویگیشن کرتا ہوں، برسوں سے کر رہا ہوں. آلموسٹ 25 ایئرس سے میں اس روٹ پر جہاز لے کر جاتا آتا ہوں. لیکن اس مرتبہ جتنی میری اسموتھ سیلنگ ہوئی، ایسی اسموتھ سیلنگ میری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. پہلی مرتبہ میرے جہاز میں اتنی اسموتھ سیلنگ ہوئی، ورنہ بڑے بڑے طوفان طغیانیں آتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھا کہ تم لوگ بڑے گاڈلی لوگ ہو، تمہاری وجہ سے میرے جہاز میں اتنی اسموتھ سیلنگ ہوئی
اس لیے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تو جماعت والوں نے یہ کہا کہ ہم بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی تو یہ بات ہے، ہم بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھیے۔ پھر انہوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے، انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے جسم کے حساب سے۔ سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے ماں باپ آدم ہوا ہیں، سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں، اور سب کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، سب کو 2 کان دیے ہیں، سب کو 2 ہاتھ 2 پیر دیے ہیں، کسی چیز میں کسی کو کم زیادہ نہیں بنایا۔ تو سارے انسان ایک ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو ان میں کوئی سپیریئرٹی انفیریئرٹی نہیں ہے۔ ہاں، فرق جو ہے وہ ہمارے عمل کے حساب سے ہے، جو ہمارا عمل ہے اس سے ہمارا فرق ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہم کو کہ آپ نے سوچا کہ ہم اچھے لوگ ہیں، تو کیا آپ نے ہم سے دیکھا؟ آپ نے آبزرو کیا ہوگا، اس کا کیپٹن تو ایک دم اوپر ہوتا ہے اس کا کیبن، تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا، تو ہمارے اندر آپ نے کیا فرق دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے میں تم کو برابر آبزرو کرتا رہا، دن میں بھی راتوں میں بھی تمہیں آبزرو کرتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تم لوگ بار بار لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہو، بار بار لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہو، کبھی رات میں، کبھی ارلی مارننگ، کبھی دن میں، کوئی اٹھائی ہو نہیں ہوتا تم اٹھ کے لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی رات کو دیر، اور کبھی دن میں، کبھی ارلی مارننگ تم لائنز بنا کے کھڑے ہوتے ہو، اور تم اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتے ہو، فور ہیڈ ٹیک دیتے ہو۔ یہ میں نے دیکھا کہ تم دن میں کئی بار کرتے ہو، کبھی رات پہ بھی کرتے ہو، کبھی دن میں بھی کرتے ہو۔ یہ کیا چیز ہے بتائیے نا، کیا ہے یہ؟ بھائی وہ لائنز بنا کے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے جو ہم دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی عجیب و غریب سورت ہے کہ کبھی کبھی اس کو آپ ترجمے سے پڑھا کرو۔ پڑھتے تو ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے سے پڑھو تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ موتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ سنائی، اور پھر کچھ قرآن کی آیتیں سنائی کہ اس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اور کیا دیکھا آپ نے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 1 مہینہ آبزرو کیا ہے نا، تو 1 دن 2 دن تو نہیں ہے، 1 مہینہ دن میں رات میں، اور ایک کیوریاسٹی ہو جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ اوروں سے ذرا الگ ہیں، اور مسافروں سے ذرا الگ ہیں، کیا قصہ ہے ان کا، کون ہے یہ؟ تو کیوریاسٹی ہوتی ہے، تو کیوریاسٹی میں آدمی اور زیادہ آبزرو کرتا ہے۔ تو آپ نے اور کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی آپ سرکلز بنا کے بیٹھتے ہو، اور سرکلز بنا کر بیٹھ کر کچھ کتاب پڑھتے ہو۔ وہ کیا بھائی؟ کیا بھائی وہ؟ تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ پھر اور کیا دیکھا آپ نے؟
تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ تم 2-2 3-3 آدمی مل کر ایک ایک مسافر کے پاس جاتے ہو، حالانکہ کوئی مسافر دوسرے سے نہیں ملتا، ایک مسافر دوسرے سے نہیں ملتا، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، لیکن تم 2-3 آدمی دو یا 3 مل کے ایک ایک مسافر کے پاس جاتے ہو، اس سے کچھ بات کرتے ہو، روزانہ یہ عمل کرتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک آدمی سے ملاقات کر کے اس سے کیا بات کرتے ہیں۔ اور بھی کچھ باتیں اس نے بتائی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری برکت سے اسموتھ سیلنگ ہو گئی اور 25 سال میں ایسی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوئی جو اس مرتبہ ہوئی ہے، وہ ہماری برکت ہے، تو وہ ہماری برکت نہیں ہے۔ سب انسان ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ برکت جو ہے وہ ان کاموں کی ہے جن کو ہم کرتے ہیں۔ بھلے کام کرتے ہیں تو اس کی برکت ہوتی ہے، برے کام کرتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے ان اعمال کی برکت ہے کہ تم نے دیکھا کہ 25 سال میں یہ اسموتھ تھے۔ ایک مرتبہ ہم امریکہ میں سفر کر رہے تھے، تو نماز کا وقت آ گیا، درمیان میں کوئی ظہر اثر کی نماز تھی، تو ہم نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ ہم 2-2 آدمی کر کے یہاں پریئر کر لیں، پیچھے جگہ ہوتی ہے نا جہاں سروس ہوتی ہے پیچھے، تو ہم یہاں 2-2 کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو وہ ایئر ہوسٹس کہنے لگی ہاں کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ ہم نے کہا 3 منٹ لگیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں 2-3 منٹ ہی لگتے ہیں۔ ہاں قاری صاحب پڑھے سکا نہیں پڑھا، قاری صاحب پڑھے سکا پڑھے تو تمہیں دوسرے کے واسطے راستہ بند کر ڈالے، ارے اتنی لمبی نماز رکھو گھر کو۔ ایک نو مسلم جمعہ کے دن، نو مسلم ابھی چند دن ہوئے ہیں ایمان لا کر، تو جمعہ کے دن انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا گئے تھے۔ امام صاحب، خطیب صاحب، بڑی مسجد جامع مسجد، چلو وہاں جا کو نماز پڑھی ہے۔ سخت گرمی کے دن تھے، 45-47 ڈگری، دہلی کی گرمی تمہیں دیکھے نہیں رہیں گے، زمین پر پاؤں رکھے تو آبی لے آ جاتی پاؤں میں۔ بنگلور میں تو ہوتی نہیں، یہاں 33 ہوئی تو گرمی کتی، وہاں 47 تک جاتی ہے۔ تو سخت گرمی میں وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، اور جمعہ کا دن ہے، مسجد پوری بھر گئی تھی۔ سائے کی مسجد تو تھوڑی سی ہے روف کی، باقی تو کھلا میدان ہے، وہ صحن ہے، تو صحن میں اسے جگہ ملی۔ اب جو امام صاحب نے بیان کیا تو یہ ایک پاؤں اٹھاتا ہے، دوسرا رکھتا ہے، ایک رکھتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، گرمی، بیٹھا تو گرمی، کھڑیا تو گرمی۔ آخر کو امام صاحب نے تنگ کر دیا، انہیں بولا اگر ایسا اسلام ہے تو منجن کو یہ اسلام۔ ایسا اسلام ہے تو مجھے یہ اسلام نہ کو، تو کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی بھائی؟ ارے بول اور اندے۔ حرم شریف میں گرمی کے دنوں میں امام صاحب جو سورتیں پڑھتے ہیں جمعہ میں، والعصر، قل هو اللہ، جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہاں لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سو نے کہ گرمی کے دنوں میں جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو 5 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا، اور 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی انا آتے نہ پڑھتے ہیں، کبھی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں کہ 2-3 منٹ پہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو خیر اس نے ہمیں اجازت دی ہے روسٹس میں، اور ہم نے قبلہ دیکھ کر کیمپس میں
نماز پڑھی، 2 رکعت نماز 2 منٹ میں ہو گئی. تو ہمیں پتہ نہیں، وہ پیچھے کھڑی ہم کو دیکھتی رہی، 3 ہوسٹس، ایئر ہوسٹس، تینوں کھڑی دیکھتی رہی. جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کمپس میں کیا تلاش کر رہے تھے؟ کمپس تو جانتی ہے نا، وہ جہاز تو کمپس سے ہی چلتا ہے. کیا تلاش کر رہے تھے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم ڈائریکشن تلاش کر رہے تھے. کیا ڈائریکشن ہے تمہارا؟ تو ہم نے کہا کہ کعبے کی طرف ہم ڈائریکشن کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا واٹ از کعبہ؟ تو ہم نے کہا کہ وہ اللہ کا پہلا گھر ہے زمین پر، دی فرسٹ مسجد اور ماسک آن دی ارتھ از کعبہ. تو ڈو یو پرے کعبہ؟ ہم نے کہا نو، وی ڈونٹ پرے کعبہ، وی پرے ٹورڈس کعبہ، دیٹ از ڈائریکشن. وی ڈونٹ پرے کعبہ، وی پرے اللہ who is not to be seen. تو کعبہ جو ہے وہ ڈائریکشن ہے، وی ڈونٹ پرے کعبہ. تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ when you were praying we were watching you. You first saw the direction, then you straightened your direction towards that and you prayed, and we were shivering. When you were praying, we were shivering. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اعمال جو ہیں ہمارے لیے ایک عادت بن گئے ہیں. یہ اعمال ہمارے لیے ایک عادت بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ فرق نہیں دکھتا، ورنہ ان اعمال میں ایک عجیب تاثیر ہے. ان کی تاثیر دلوں پر ہے، دماغوں پر ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ زندگی کے ہر کام میں ہماری رہبری کرتا ہے. ہماری جماعت نیو یارک میں تھی، تو نیو یارک میں 3 دارالعلوم ہیں جہاں مولوی حافظ بنتے ہیں بچے. تو وہاں کے جو پرنسپل ہیں وہ وہ ہمیں لے گئے اپنا مدرسہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا مدرسہ دیکھیے. ہم ان کے مدرسے میں گئے تو خیر انہوں نے سارا مدرسہ دکھایا. ماشاءاللہ نیو یارک میں اسی اسٹینڈرڈ کا مدرسہ، ہر چیز اسی اسٹینڈرڈ کی. پھر وہ آخر میں ہمیں حفظ کی کلاس میں لے گئے جہاں بچے قرآن حفظ کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری حفظ کی کلاس ہے، کچھ بچے پورا قرآن حفظ کر چکے ہیں، وہ اس کو دور کر رہے ہیں. دور ہوتا ہے، دور مطلب اس کا ریویژن، ریوائز کرتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ 10 15 20 پارے پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس میں 3 قسم کے بچے تھے. امریکہ میں 3 قسم کی قومیں رہتی ہیں. ایک یورپینس جو یورپ سے آ کے امریکہ میں بسے، دوسرے افریقنس جن کو سلیو بنا کر امریکہ میں لا کے بیچا گیا، افریقہ سے لا کے امریکہ میں ان کو سلیو ٹریڈ، تو ان کو وہاں بیچا گیا. ابراہم لنکن کے زمانے میں، ابراہم لنکن ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا، اس کے زمانے میں سلیوری ختم، اس نے سلیوری ختم کی امریکہ میں. اور ان کالوں کو جو سلیوز تھے ان کو ظاہر ہے کہ اب ان کا کام دھندا ختم ہو گیا، ماسٹر ختم ہو گئے، تو ان کو فوج میں لے لیا اس نے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، 3 قسم کی قومیں ہیں. یورپینس جو یورپ سے مائیگریٹ ہو کے امریکہ میں آ کے بسے، اور دوسرے جو ہیں وہ افریقنس جن کو لا کے امریکہ میں سلیو بنا کے بیچا گیا. تیسرے ہمارے جیسے
इमिग्रेंट्स पढ़ने गए, नौकरी को गए, जॉब को गए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भरा हुआ है वहां। तो वो जो यूरोपियंस हैं वो गोरे हैं और अफ्रीकन जो हैं वो काले हैं और हमारे जैसे लाल पीले। तो उनके बच्चे भी वैसे ही हैं उनके बच्चे भी वैसे ही हैं। तो कुछ गोरे बच्चे थे, कुछ काले बच्चे थे, कुछ लाल पीले हमारे जैसे थे, लेकिन सबके चेहरों से शराफत नजर आती थी। उनके चेहरों से, आदमी के अमल उसके चेहरे से जाहिर होते हैं। वो मिरर है, उसकी जिंदगी का मिरर उसका चेहरा है। उसका चेहरा बोलता है कि इसकी जिंदगी क्या है। तो उन बच्चों के चेहरों से शराफत, ऐसा लगता था कि गोया ये फरिश्ते हैं, आसमान से उतरकर न्यूयॉर्क में मदरसे में पढ़ रहे हैं। इंसान नहीं है, इंसानों के बच्चे नहीं है, क्योंकि सबके अंदर वही शराफत है। कालों में भी, गोरों में भी, हम लाल पीलों, सब एक के अंदर एक शराफत है। पेशानी कहते हैं बोलती है आदमी की जिंदगी। तो मैं सोचने लगा कि न्यूयॉर्क में ऐसी बेहया जिंदगी की जगह, वहां ये बच्चे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसमान से फरिश्ते उतरकर न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं। खैर, मुझसे वहां के मौलाना जो प्रिंसिपल मदरसे के, उन्होंने मुझसे कहा कि इन बच्चों को कुछ नसीहत करो। और मैं सोचने लगा इनको क्या नसीहत करूं, ये तो फरिश्ते हैं, फरिश्तों को क्या नसीहत करूं। लेकिन एकदम से फिर मुझे ख्याल आया, हाँ, मैंने कहा इनसे बात करना चाहिए। तो मैंने ये कहा उनसे कि देखो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वो तुम्हारे सीनों में है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, कोहिनूर कहते हैं सबसे बड़ा हीरा था जो अंग्रेज हिंदुस्तान से ले गया, तो दुनिया का सबसे कीमती हीरा। तो कोहिनूर की क्या कीमत है? तुम्हारे सीनों में जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। वो क्या है? कुरान है। तुम्हारे सीनों में है। किसी के सीने में पूरा पूरा है, कोई मंदिर पर चल रहा है, रास्ते में है, 15 पारे 20 पारे कर चुका है, कुछ दिनों में वो भी पूरा कर लेगा। तो तुम्हारे सीनों में सबसे बड़ी दौलत है वो कुरान है। फिर मैंने कहा कि ये कितनी बड़ी दौलत है, उसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। वो मिसाल ये है कि बहरहाल तुम कुरान पढ़ोगे, हाफिज बनोगे, तो तुम तो इमाम बनोगे, हमारे इमाम बनोगे, हमारे प्रिस्ट बनोगे। तो ये कुरान कितनी बड़ी दौलत है, उसकी एक मिसाल मैं देता हूं तुम्हें। उसकी मिसाल ये है कि दुनिया के किसी मजहब के बड़े को उसके मजहब की किताब याद नहीं है। कोई दुनिया का कोई मजहब ले लो, हर मजहब वालों के पास कुछ किताबें होती हैं, मुकद्दस किताबें। हर मजहब वाले के पास कुछ मुकद्दस किताबें होती हैं, लेकिन किसी मजहब वाले को उसकी कोई किताब याद है कि नहीं है? अरे बोलो जी। मैंने कहा मिसाल, पोप दुनिया का पहले नंबर का रिलीजियस हेड है। सबसे बड़ा रिलीजियस हेड कौन है ईसाइयों का? मालूम नहीं तुम ना? पोप है, सबसे बड़ा रिलीजियस हेड है उनका। तो पोप को बाइबल याद नहीं है, मैं डिक्लेयर करता हूं। अगर तुम्हें डाउट हो तो तब तुम कल चैलेंज करो, पोप को चैलेंज करो।
کیا دیکھو ہم یہ تو سب 18-20 سال کے بچے تھے. میں نے کہا ہم 18 سال 16 سال 20 سال کے ہیں, ہمیں ہمارے مذہب کی پوری کتاب لفظ بلفظ یاد ہے. تم اپنے مذہب کی کتاب سناؤ, تم بھی اپنے مذہب کے بڑے ہو. ہم تو بڑے نہیں ہیں, ہم تو ایک مذہب کے سیکھ رہے ہیں, طالب علم میں. ہم اپنے مذہب کی کتاب لفظ بلفظ سنا سکتے ہیں, ہمیں ورڈ بائی ورڈ ہمارے مذہب کی کتاب یاد ہے. ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم اپنے مذہب کی کتاب سناؤ. تو آپ بولو کیا سنا سکتا ہے؟ نہیں سنا سکتا. وہ تم نے نہیں معلوم, نہیں معلوم, نہیں سنا سکتا. کسی دنیا کے بڑے سے بڑے مذہبی پیشوا بولتے ہیں, کیا بولنا, مذہبی بڑا, اسے اپنے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے. پوپ کو بائبل یاد نہیں ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 4 بائبلوں میں سے کون سی بائبل, کون سی؟ پھر وہ کسے یاد ہے؟ ارے پوپ کو بھی یاد نہیں ہے. ارے جس مذہب کی کتاب کی تم حفاظت نہیں کر سکے, اس مذہب کی تم کیا حفاظت کرو گے؟ جس کی کتاب کی تم حفاظت نہیں کر سکے, اس کتاب پہ کیا چلو گے تم؟ ہماری جماعتیں جاتی ہیں ملکوں میں, تو ہماری ایک جماعت گئی ویسٹ انڈیز کے جزیروں میں. ویسٹ انڈیز تو مشہور ہے نا. ارے جی کیا واسطے مشہور ہے؟ کرکٹ. کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بہترین ٹیم جو تھی وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھی, کرکٹ ٹیم. تو ہماری ایک جماعت گئی, وہ سب جزیرے ہیں, چھوٹے جزیرے ہیں. تو ہماری ایک جماعت وہاں گئی. ہم نے اس جماعت کو یہ سمجھایا کہ دیکھو جزیرے میں جا کے مسلمانوں کو تلاش کرو, ہر جزیرے میں جا کے تلاش کرو, اور تلاش کر کے ان کو دین کی بات کرو ان سے. تو وہ جزیروں میں چھوٹے وہاں وہ یہ چلتے ہیں, کیا کی بولتے جی اسے, چھوٹے جزیروں میں جا کے وہ رکتا ہے چھوٹا جہاز. یہ گوا میں ہی نا جی, کیا بولتے تمہیں؟ ہاں, وہ جا کے رکتا ہے. پھر وہ لوگ جاتے ہیں, وہ ایک دن رکتا ہے وہاں, وہ جا کے گھوم گھام کے پھر آتے ہیں. پھر وہ اگلے دن کہیں اور جاتا ہے, کہیں 2 دن کہیں 3 دن رکتا ہے. وہ کروز شپس. تو ایسے کروز شپس پکڑو, جہاں جاؤ وہاں اتر کے وہ جزیرے میں تلاش کرو مسلمانوں کو. خیر وہ ایک طرف جانے کے لیے ارادہ کر رہے تھے, تو وہاں کے ویسٹ انڈیز ٹرینیڈاڈ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ادھر کوئی مسلمان نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے مسلمان یہاں, تم یہاں جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے, خواہ پیسے ضائع کرو گے. ان جزیروں میں اس روٹ پر کوئی مسلمان نہیں ہے. تو جماعت نے یہ کہا کہ ہم کو یہی ہدایت دی گئی کہ کوئی کہے کہ مسلمان نہیں ہے تو ڈونٹ بلیو اٹ انلیس یو سی اٹ. کوئی کہے نہیں ہے تو مت بلیو کرو, خود جا کے دیکھو. تو اس لیے ہم آپ کی بات پر عمل نہیں کر سکتے, ہم جائیں گے. وہ گئے. ایک جزیرے میں جا کر جب ان کا جہاز لگا تو وہاں ایک وہ عرب جبہ توپ خوشی کے دن ہمارے لوگوں میں پہن لیتی عید کو توپاں. جا کو عربی میں بات کرے تو نن کو تل رہی. تو وہاں جا کے جب جہاز لگا تو دیکھا کہ ایک آدمی وہ عرب توپ پہنے ہوئے آیا ہے اور امامہ بھی باندھا ہے اور رومال لے کے ان کو ہلا کے ویلکم کر رہا ہے. یہ ان کو بڑا تعجب ہوا. ہم کو تو یہ سنا تھا کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں, دیکھو ایک آدمی استقبال بھی کرنے آیا ہے اور رومال ہلا کے ہمارا استقبال کر رہا ہے. چنانچہ خیر بڑے خوش ہو گئے. اس کے بعد چلے گئے. پھر وہ جب وہ ان کو لے گیا, پھر اس نے جا کے ان کو ایک مصلی تھا اس میں ٹھہرایا.
اس کے بعد پھر انہوں نے جب اس سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو سنا تھا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن تم کیسے یہاں آ گئے؟ اس نے کہا کہ یہ بات آپ نے جو سنا صحیح تھا، یہاں کوئی تھا نہیں مسلمان، میں میرے خالہ زاد بھائی کے پاس دوسرے جزیرے میں گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے مجھے اسلام سمجھایا تو میں بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر جب میں واپس آیا اپنے جزیرے میں تو آرچ بشپ مجھ سے ملنے آیا، اور آرچ بشپ وہ چھوٹے موٹے آدمی کے پاس تھوڑی جاتا ہے، اس کا تو اپائنٹمنٹ بھی نہیں ملتا۔ وہ ملنے آیا، اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ میں نے سنا تم مسلمان ہو گئے ہو، اچھی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ مذہب بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مذہب بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب دونوں اللہ کی کتاب ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں مذہب حق ہیں، تو پھر ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو دعوت دینے والا کتنا اپنی دعوت میں سمجھدار ہوتا ہے، کرٹیسائز نہیں کرتا، نہ جس کو جو قبول کیا اس کی غلطی نہیں بتاتا، اس کی کمی نہیں بتاتا، کرٹیسائز نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ دونوں ٹھیک ہیں، تو پھر بدلنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جس پہ تھے اسی میں رہو۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے تو کچھ ہی صورتیں یاد کی تھی، وہاں میں چند مہینے رہا تھا، اس میں ایک صورت میں نے قل هو اللہ یاد کی تھی اور اس کا ترجمہ سیکھا تھا، تو میں نے اس سے فوراً کہا کہ ہرگز نہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے اللہ ایک ہے اور تم ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہو، تم کہتے ہو تینوں مل کے خدا ہیں، مریم، عیسیٰ اور خدا، اور کبھی روح کہتے ہو، کبھی جبرائیل کہتے ہو، کچھ بھی کہتے ہو، لیکن تم کہتے ہو کہ تین مل کے خدا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ وہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، تو دونوں ایک کہاں ہوئے بھائی؟ وہ تو کہتے ہیں ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کس کی اس نے جانا نہ کسی سے وہ جنا گیا، اور تم تو کہتے ہو تین ہیں، تو یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ میرے پاس نہیں آیا، اس کے بعد پھر کبھی میرے پاس وہ نہیں آیا۔ تو دین جو ہے وہ دلوں میں اترتا ہے، دلوں میں اترتا ہے، دلوں میں بستا ہے، آدمی کی سمجھ صحیح ہو تو پھر اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ عقل تو سب کو ہے، عقل کسے نہیں ہے؟ سب کسے عقل نہیں ہے؟ سب سے زیادہ عقل شیطان کو ہے، تو عقل تو سب کو دی ہے اللہ نے، سب کے سر میں بھیجا ہے، سب کے بھیجے میں دماغ ہے، عقل ہے، لیکن وہ عقل جس میں دین سمجھ میں آئے، یہ اللہ اپنے پسند کردہ بندوں کو دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے دو فورسز کام کرتے ہیں، ہر انسان کے پیچھے دو فورسز کام کرتے ہیں، ایک فورس فرشتے کا ہے، دوسرا فورس شیطان کا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی خیر کا، بھلائی کا ارادہ آئے، کسی بھلے کام کا، خیر کا ارادہ دل میں پیدا ہو، تو یہ مت سمجھو یہ خود بخود آیا ہے، کوئی چیز آٹومیٹک نہیں ہے، یہ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اور تمہارے پیچھے فرشتے کو لگایا ہے جو تمہیں بھلائی کی طرف ڈھکیل ڈھکیل کے لے جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہو سلطان شاہ میں اجتماع میں، آپ خود نہیں آئے ہو،
آپ یہ مت سمجھو آپ خود آ گئے ہو. یہاں آنے کا ارادہ دل میں کس نے ڈالا؟ دل میں ارادہ کس نے ڈالا؟ دل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبضے میں ہے، ہمارا دل بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے. آدمی کا اپنا دل بھی اپنے قبضے میں نہیں ہے. کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. اس سے کیوں نفرت ہو گئی؟ یہ پسند نہیں ہے. اس سے کیوں محبت ہو گئی؟ یہ پسند ہے. پتہ نہیں، دل میں آ گیا. کون کی مجنو کو بولیا گتے ہیں کئی کورے تو یہ لیلا کے اوپر مر جا رہا ہے، سو ہر وقت لیلا 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 لیلا. اینڈ اٹ سیمس شی واز ناٹ اے بیوٹیفل لیڈی، rather she was a little ugly lady. تو انہیں بولا کہتے کئی کو اس کے اوپر مر جا رہا ہے، اس کو صورت دیکھ رہے اس کی، کون بھی تجھے اچھی ملی نہیں کیا کر کو، کیوں مر جا رہا ہے نا لیلا لیلا کر کو. لیلا مجنو کا قصہ مشہور ہے نہیں؟ ارے آج تو سب لیلا مجنو ہیں، آج تو سب دنیا لیلا مجنو کی دنیا ہے. پھر جب ٹھوکر کھاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے، ٹھوکریں کھاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. تو خیر اس کو پوچھا کہ تو کیوں اس کے پیچھے مر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ڈونٹ سی ہر تھرو یور آئیز، سی ہر تھرو مائی آئیز. ڈونٹ سی ہر تھرو یور آئیز، سی ہر تھرو. تو دیکھ رہا ہے سو انہیں اگلی کر کو، میرے انکھاں سے دیکھ کیسی ہے انہیں. تو آج دنیا لیلا بنی ہوئی ہے سب کی، اور سب مجنو بنے ہوئے ہیں. تو بھائیو، کوئی بھلائی کی خیر کی بات دل میں آئے آٹومیٹک نہیں آتی ہے، وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ کیونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے. وہ بھلی بات دل میں اللہ ڈالتا ہے. کوئی بھلی بات دل میں آئے، کبھی آئے تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ برے ارادے بھی دل میں آ سکتے تھے، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل میں بھلا ارادہ ڈالا ہے. دل تو اوپن ہے سب کے لیے، خیر کے لیے بھی، شر کے لیے بھی، بھلے کے لیے بھی، برے کے لیے بھی. تو برے ارادے بھی دل میں آ سکتے تھے، تیرا شکر ہے تو نے بھلا ارادہ دل میں ڈالا ہے. جب کوئی بھلی بات دل میں آئے تو اس پر پہلے شکر کرو اللہ کا، اور اس پر عمل کرو. جلدی کرو، دیر مت کرو، کیونکہ دل کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو یہاں اجتماع میں آئے ہو، یا آپ لوگ نہیں آئے ہو، دل میں ارادہ کس نے ڈالا؟ تم نے کیا معلوم یہاں بریانی پکا کوئی کو معلوم تھا؟ ہاں یہاں کچھ نہ خوشبو آئی سو بولو جی. تو یہاں آنے کا ارادہ کس نے دل میں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ ہمیں نہیں معلوم، وہ تو اللہ نے ڈالا. پھر ہمیں اللہ نے ہمارے پیچھے ایک فرشتہ لگایا جو ڈکیل ڈکیل کر، ورنہ کہیں اور جا رہے تھے ہم. There are many places to go. مگر ایک فرشتہ ہمیں ڈکیل ڈکیل کے یہاں لایا. تو حدیث میں آتا ہے دو قوتیں انسان کے پیچھے کام کرتی ہیں، ایک فرشتے کی اور ایک شیطان کی. شیطان اسے برائی کی طرف ڈھکیل کے لے جاتا ہے، اور فرشتہ اسے بھلائی کی طرف ڈھکیلتا ہے. کسی بھلے کی طرف ہمارا رخ ہو جائے، شکر کرو کہ اللہ نے ہمارا رخ بھلے کی طرف کر دیا. اللہ پاک قبول فرمائے. بس میں آخر میں حضور کی ایک حدیث بتاتا ہوں. یہ ہر انسان کے لیے، ہر لیول کے آدمی کے لیے، ہر لیول کے، پڑھا لکھا، بے پڑھا، الٹریٹ، ایجوکیٹڈ، مالدار، غریب، کوئی بھی ہو، اس کے لیے زندگی بھر میں وہ ایک تھرمامیٹر ہے. آپ لوگ ڈاکٹر لوگ ہیں نا، وہ کیا لگا کے دیکھتے ہیں؟ سٹیسکوپ لگا کے دیکھتے. کیا دیکھتے ہیں کہ تم نہ معلوم، ہم نہ کیا معلوم. ارے لگاتے نا تم نہ معلوم ہوتا ہے، ہم نہ معلوم ہوتا ہے. بولو جی. مریض کو کہتے معلوم ہوتا ہے کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر کو، لیکن تم نہ معلوم ہوتا ہے اندر کا حال کیا ہے.
تو پریشر ہوں دبا کو دیکھتی, پھر ہوں کو کھول کو چھوڑا کو, پھر ایک بار دبا کو دیکھتی. کیا تماشے کرتی کہ یہ ڈاکٹر. تو حضور نے بھی ایک تھرمامیٹر دیا ہے, بخار ہے نہیں ہے, بخار کیا تھرمامیٹر بولتے ہیں اس میں, بخار ہے کہ نہیں ہے, کیسے معلوم ہونا. تو حضور نے ایک تھرمامیٹر دیا ہے, وہ یہ فرمایا کہ خوش نصیب وہ آدمی جو خیر کا ذریعہ بنے, جس کے ذریعے خیر پھیلے اور شر رک جائے. خوش نصیب ہے وہ آدمی. حضور کے الفاظ ہیں خیر کی چابی, خیر کی چابی, شر کا تالا. خیر کی چابی, شر کا تالا, یہ حضور کے الفاظ ہیں. وہ ہے خوش نصیب. تو ہر موقع پر ہر قدم پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خیر کا دروازہ کھول رہے ہیں یا اس پہ تالا ڈال رہے ہیں. اگر ہم سے خیر کا دروازہ کھل رہا ہے ہم خوش نصیب, اگر شر کا دروازہ بند ہو رہا ہے ہم خوش نصیب. اور ادروائز بد نصیب. ارے جس کو حضور خوش نصیب کہیں اس سے بڑا کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ جس کو حضور بد نصیب کہیں اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو خوش نصیب وہ جو خیر کی, بولو ذرا یاد ہوندے, خیر کی چابی. کیلی نہیں ہے, گھر تمہارا ہے مگر تمہیں اندر جا نہیں سکتے. باہر کھڑے ہیں, کیا کہتا کیلی نہیں ہے, بیوی لے چلے گی کہاں کی, وہ فون کر رہی کہاں جی, کیلی نہیں ہے جی, باہر کھڑی جی. تو گھر سب تمہارا ہے لیکن چابی نہیں ہے. تو وہ آدمی خوش نصیب ہے جو خیر کے دروازے کھولتا ہے, اس کے ذریعے خیر کا دروازہ کھولتا ہے اور شر کا دروازہ بند ہوتا ہے. بد نصیب ادروائز جو خیر کے لیے تالا, شر کے لیے چابی. خیر کے راستے میں تالا بنتا ہے, شر کے راستے میں اس کے ذریعے شر کھلتا ہے, خیر بند ہو جاتا ہے. حضور کی یہ حدیث زندگی بھر یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں خیر کی چابی بنائے, خوش نصیبوں میں بنائے, ہمیں بد نصیبوں میں نہ بنائے. تو بھائیو یہ تبلیغ جو ہے یہ ایک میسیج ہے. اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اچھے ماحول میں رہتا ہے تو اس کے اندر اچھائی آتی ہے, برے ماحول میں رہتا ہے تو اس کے اوپر برے ماحول کے اثرات پڑتے ہیں. بھلے ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے, برے ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے. تو بھلے ماحول میں رہنے کے لیے سلطان شاہ میں رہ جاتی, ارے گھر کو بھی جانا پڑتا ہے, کالج کو بھی جانا پڑتا ہے, اور کلینک کو بھی جانا پڑتا ہے. لیکن بھائیو تبلیغ کا میسج یہ ہے کہ دیکھو 10 حصے کرو. کتنے حصے کرو؟ 10 حصے کرو. 10 حصے کرو. 9 حصے دنیا کے لیے, 9 حصے تمہاری ضرورتیں ہیں, جس کی جو ضرورتیں ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, کلینک ہے, ہاسپٹل ہے, ڈیوٹی ہے, پڑھائی ہے, کالج ہے, جس کا جو کام ہے اس کے لیے کتنے لگاؤ؟ 9 حصے. وہ 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ. دین کے لیے کتنا لگاؤ؟ 1 حصہ لگاؤ. 1 part. Divide it into 10 parts. Divide everything into 10 parts. 9 parts for yourself, 1 part for deen. یہ انشاءاللہ ہمیں
خوش نصیب بنائے گا. ایسا نہ کرو سب کچھ دنیا کے لیے لگا دو، سب کچھ دنیا کے لیے لگ گیا تو دنیا بے وفا، انگریٹفل، وہ دنیا سے حسرت سے جائے گا کہ میں نے جو کچھ لگایا دنیا پر لگایا، وہ رہ گیا اوپر، میں چلا گیا نیچے. وہ جو کچھ محنت کر کے بنایا تھا وہ رہ گیا زمین کے اوپر، میں چلا گیا زمین کے اندر. دنیا انگریٹفل، دین فیتھفل. اس کے لیے جو لگاؤ گے وہ تمہارے ساتھ چلے گا. دنیا میں بھی ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے. تو تبلیغ کا میسج یہ ہے بھائیو کہ ایک اچھا ماحول بناؤ، اور ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے ڈیوائڈ انٹو 9 پارٹس، 10 پارٹس، 9 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے لگاؤ، ایک حصہ دین کے لیے لگاؤ، پھر انشاءاللہ خوش نصیب بنو گے. سب کچھ دنیا کے لیے لگایا تو افسوس ہوگا مرنے کے وقت پر، لیکن وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ وقت ہے اپنی زندگی کو مولڈ کرنے کا، اسے صحیح رخ پر لانے کا، رائٹ ڈائریکشن پر چلنے کا. یہ وقت ہے. اس کا آسان طریقہ تبلیغ میں یہ ہے کہ 10 پارٹس کرو، 9 پارٹس دنیا کے لیے، ضرورتوں کے لیے تمہاری، اور 1 پارٹ دین کے لیے. اس 1 پارٹ میں اپنی مسجد سے بھی جڑو، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ بھی کچھ وقت لگاؤ، اور اللہ کے راستے میں بھی نکلو. مہینے میں 3 دن 1/10 آف اے منتھ ہے. نہیں، ارے مہینے میں 3 دن جو ہے وہ کہتا ہے بھائی 1/10 آف اے منتھ ہے. چلا 1/10 آف اے ایئر ہے. 2.5 گھنٹے 1/10 آف اے ڈے ہے. اتنا لگاؤ گے کیا ملے گا؟ 2.5 گھنٹے لگایا تو ایسا ملے گا گویا پورا دن اللہ کے دین کے لیے لگایا. 3 دن لگائے تو اس کا ریوارڈ ایسا ملے گا گویا پورا مہینہ اس نے اللہ کے دین کے لیے لگایا. چلا لگائیں گے تو ریوارڈ ایسا ملے گا گویا پورا سال تبلیغ ہی میں پھرتا رہا. چلے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسا پورا سال تبلیغ میں پھرتا رہا، باقی سب جو کچھ کیا پھگٹے. تو بھائی یہ تبلیغ کا اس پر آؤ. الحمدللہ ہمارے اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں ایک فضا بنی ہوئی ہے، ماحول بنا ہوا ہے، کالجوں میں نمازیں ہو رہی ہیں. ہم نماز بھی کالج میں یہ کہتے ہیں پورے کالج کو جمع کر کے ایک جگہ نماز مت پڑھو. ایک کلاس میں 4 آدمی ہیں، 4 آدمی وہاں پڑھ لو، باقی دوسری کلاس کے 4 آدمیوں کو وہاں بلاؤ نہ کو. کیوں کہ تمہارا مجمع زیادہ ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی. ایک کلاس کے 4 بچے ہیں، بس 4 بچے ایک جگہ پڑھ لیں، پورے کالج کو جمع نہ کریں. دوسری کلاس کے دوسرے 4 بچوں کو وہاں نہ بلائیں، ان سے کہو وہیں پڑھو آپ. تو اس میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی. جب مجمع بڑھتا ہے رکاوٹیں آتی ہیں. کوئی آگے کہے یہ جگہ ٹھیک نہیں بھائی، یہاں نہیں پڑھنا، اس سے جھگڑا مت کرو، وہاں جگہ بدل لو. کوئی آگے منع کرے یہاں بھی نہیں پڑھنا، کوئی بات نہیں، جگہ بدل لو، 10 جگہ بدل لو. اللہ نے مسلمان کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. تو جھگڑا مت کرو. نماز کے بعد ہمیں کہتے ہیں بھائی ایک حدیث پڑھو. اور اللہ کا فضل ہے آج کل تو تمہارے موبائلوں میں فضائل آ گیا ہے. مجھے بتایا کسی نے لاسٹ ٹائم کہ فضائل کی کتاب موبائلوں میں آ گئی ہے، تو موبائل میں دیکھ کے رکھ لو، ایک حدیث پڑھو. اس کا ایکسپلینیشن ہے، ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو بولو بھائی اس کا ایکسپلینیشن کل پڑھیں گے. اس طرح ایک حدیث پڑھو. جاتے جاتے 2 آدمی جوڑی بنا کر جاتے جاتے جو مسلمان بچہ ملے اس سے ملتے چلے جاؤ کہ بھائی دیکھو یہاں نماز پڑھتے ہیں اور یہاں تعلیم کرتے ہیں. پھر اس کو دعوت دو، اپنے اجتماع کی دعوت دو جاتے جاتے راستے میں. تو 3 کام روز کے ہو گئے، نماز ہو گئی، تعلیم ہو گئی، ملاقاتیں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے بہت سے کالجوں میں ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے. جو وقت تمہارے پاس خالی ہے اپنی مسجد میں دو، جو خالی وقت ہے. میں نہیں کہتے کالج چھوڑ کے یہاں لگو، انشاءاللہ اتنا کرتے رہیں گے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے گا
جن سے خیر پھیلے گی، ان خوشنصیبوں میں شامل کرے گا جن سے شر دبے گا. کیوں کہ خیر تو روشنی ہے. سورج نکلتا ہے، رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا. سورج نکلتا ہے، رات کا اندھیرا، تو خیر نکلتا ہے، شر ٹک نہیں سکتا. تو اللہ ہمیں ان خیر کے پھیلانے والوں میں اللہ شامل کرے گا. اللہ قبول فرمائے. اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. اس وقت لاس اینجلس میں اب کیا ٹائم دیکھو، 3، وہاں دوپہر کے 2:15 بجے ہیں. ہفتے کے ایک دن پیچھے، تو سیٹرڈے آفٹر نون. یہ اس ٹائم بولو نا، ایک آدھے گھنٹے کا فرق ہے. تو وہاں آج سیٹرڈے، وہاں اجتماع چل رہا ہے. پورے امریکہ کے تبلیغ کے کام کرنے والے وہاں لاس اینجلس میں جمع ہیں، اور پورے امریکہ میں دین کی محنت کیسے کرنا، کیسے ہو رہی ہے، کیسے کرنا، اس کے مشورے کر رہے ہیں. اللہ نے دنیا کے کناروں تک بھی اس محنت کو پہنچا دیا. جب میں بتا رہا ہوں نا اس وقت، یہ سنیچر ہے اس وقت، وہاں سیٹرڈے ہے اس وقت، ایک دن پیچھے ہے وہ، اور سیم ٹائم ہے. 12 گھنٹے کا فرق ہے، 24 گھنٹے کا فرق ہے. 12.5 گھنٹے کا 12.5 گھنٹے کا فرق ہے. تو بھائیو، اللہ نے ساری دنیا میں کام چلایا ہے. تو نیت کرو، ارادے کرو انشاءاللہ. اور آخری بات سمپل بولتا ہوں، جتنا کر سکتے ہو کرنا شروع کرو، آگے اللہ لے جائے گا. جتنا کر سکتے ہو کرنا شروع کرو، آگے اللہ، پھر اللہ تم سے آگے کا کام لے گا. لیکن حدیث میں کہا گیا ہے کہ جتنا آدمی کے بس میں ہے، جب وہ اتنا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے آگے کا راستہ کھولتا ہے. تو نیت تو کرو دور دور کی، بڑی، لیکن شروع کرو اتنے سے جتنا کر سکتے ہو. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. کورس پورا ہونے کے بعد 4 مہینے لگاؤ، پورا ہونے کے بعد نیتیں کرو. چھٹی ہے، چھٹیاں لگاؤ اللہ کے راستے کی. 2 سیشنز کے درمیان کی چھٹیاں اللہ کے راستے کی لگاؤ. مہینے کے 3 دن کی ارادے کرو، اور اپنی مسجدوں میں بھی جڑو. کرتے ہیں سب ارادے انشاءاللہ.